دوستو آج ہم بات کریں گے ارطغرل ڈرامے کے سیزن 2 کی 18ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آئمہ خاتون گلدارو کے خیمے میں آتی ہے۔ آگے گلدارو سو رہا ہوتا ہے تو آئمہ خاتون اسے آواز لگاتی ہے تو گلدارو جاگ جاتا ہے۔ آئمہ خاتون اسے کہتی ہے کہ جلدی سے اٹھو تو گلدارو کہتا ہے کہ امی جان اکیلا ہوں میں، کیا ہوا ہے آپ اتنی جلدی سے مجھے کیوں جگا رہی ہے، آخر کیا معجزہ ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے کہ جلدی جاؤ اور کام والی جگہ سے اپنی بیوی کو لے کر آؤ تو گلدارو کہتے ہیں کہ امی جان میں شہناز کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا، اس نے ارطغرل کے ساتھ جھگڑے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا ہے۔ تب آئمہ خاتون کہتی ہے کہ اس لیے تم نے اس کو مارا تو گلدارو کہتے ہیں یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک مرد کے لیے مناسب نہیں۔ تو آئمہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹا تم ایک سردار ہو، اگر تمہارا یہی برتاؤ رہا تو باقی لوگ کیا کہیں گے، باقی لوگ کیا باتیں بنائیں گے، اور تم نے ہماری روایات کی توہین کی ہے۔ ہمارے رسم و رواج نے عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا، ہمارے اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا، اب جاؤ اور اپنی بیوی کو واپس لے کر آؤ۔ تو گلدارو پوچھتے ہیں کہ ارطغرل، تو آئمہ خاتون کہتی ہے کہ جب تک یہ غلیظ جنگ ختم نہیں ہوتی میں نے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو قبیلہ بدر کر دیا ہے، بات وہاں تک نہیں پہنچے گی، تمہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اب اٹھو، لڑکی کل شام سے سنجیدہ ہے اور تمہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے دل کو یوں توڑ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ارطغرل، روشان اور نورگل ایک میدان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو روشان پوچھتا ہے کہ غنی اب تک واپس نہیں آئے تو ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ منگولوں کی معلومات لینے گیا ہے اور وہ معلومات لے کر ہی واپس آئے گا۔ تو نورگل کہتا ہے کہ وہ کہاں سے اور کس سے معلومات حاصل کرے گا تو ارطغرل کہتا ہے کہ وہ ان پہاڑوں کا بھیڑیا ہے، تم فکر نہ کرو، اپنی تلوار نکال کر زمین میں گاڑ دیتا ہے ارطغرل، اور کہتا ہے کہ نورگل چلو کھڑے ہو جاؤ۔ نورگل کے کھڑے ہونے پر ارطغرل تلوار بائیں ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور نورگل بھی اپنا کلارا لے کر آگے آ جاتا ہے۔ ارطغرل تلوار نکال کر کہتا ہے کہ آ جاؤ سپاہی، اور ارطغرل اس پر وار کرتا ہے، لیکن چونکہ ارطغرل کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے نورگل اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دیتا ہے، اور پھر نورگل اپنا کلارا پھینک کر اس کی تلوار اٹھا کر دونوں ہاتھ سے اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے آ جائے بھائی، لیکن ارطغرل تلوار دوبارہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ارطغرل نورگل کے سر پر تھاپی دے کر کہتا ہے نورگل ابھی یہ ہاتھ تلوار اٹھانے کے حق میں نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے چلو تیار ہو جاؤ۔ ادھر قبیلے میں دامیر چچا اپنی دکان پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ طاہر آ جاتا ہے۔ دامیر کہتا ہے کہ آ گئے طاہر اب تم کھڑے رہو گے یا کچھ میری مدد بھی کرو گے؟ پھر دامیر کہتا ہے کہ تم حیران ہو کہ میں یہ کیا بنا رہا ہوں، میں اپنے آقا ارطغرل کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ سکے جیسے کہ پہلے پکڑتے تھے، تاکہ وہ تمہاری امی اور بابا کے قتل کا بدلہ لے سکے اور ان قاتلوں کو مار سکے اور شاہینہ کے قتل کا بھی بدلہ لے سکے۔ ادھر سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے قبیلے میں کوئی سکون نہیں، ہمارے معاملات میں دخل اندازی بند کرو اور اس جرگے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے فوراً، اور ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل وہاں سے عبد الرحمن کی جیل کی طرف جاتا ہے تو سپاہی روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں سردار کا سخت حکم ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن ارطغرل انہیں مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اندر عبد الرحمن سے کہتا ہے ہم تمہیں بچانے آئے ہیں، عبد الرحمن تم تیار رہنا اور انتظار کرنا۔ عبد الرحمن کہتا ہے بھائی میری بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے مجھے قتل نہ کرنا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو۔ تب ہی وہ سپاہی ہوش میں آ کر اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل صاحب چلے جائیں یہاں سے۔ ارطغرل وہاں سے باہر آ کر گھوڑا تیار کر رہا ہوتا ہے تو نورگل کہتا ہے بھائی ہمیں بھی ساتھ آنے دے، تو ارطغرل کہتا ہے تم یہیں رکو، اور کہتا ہے عبد الرحمن کو کچھ نہ ہونے دینا۔
تو وہ دونوں کہتے ہیں ہم عبد الرحمن کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تبھی وہاں علیمہ سلطان آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارطغرل مجھے آپ کو ضروری بات بتانی ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے بتاؤ علیمہ کیا بات ہے۔ علیمہ کہتی ہے کہ آپ کی ماں اور بھائی دونوں مایوس اور غصے میں ہیں، لیکن اس بات کا احساس کریں کہ وہ دکھی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے پتہ ہے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ پھر علیمہ کہتی ہے وہ نورگل روشان اور آپ کو قبیلہ بدر کرنا چاہتی ہے۔ تو دوستو آج کی یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں دیے جانے والے بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو وہ سب سے پہلے دیکھ سکے۔ دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے شکریہ۔